سارا معراج کا سفر سمجھ میں آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ حضور کے لیے توجہ چاہتا ہوں، کیا الفاظ ہیں، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یہ ہے معراج کا سفر۔ کیا ہے؟ 4 چیزیں اس میں ایک ہی مصرے میں بیان کر دیا۔ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے ہیں۔ یہ جو معراج کا سفر ہے، تم حضور کی طرف دیکھ رہے ہو، حقیقت میں یہ رب کے جلوے، اور اسی سے مطلب اس کی ہی طاقت سے، اور کہاں گئے؟ اسی کی طرف گئے۔ اب اس میں پورا سفر سمجھ میں آ گیا۔ رب ذوالجلال خود اپنے نور کو اپنے پاس بلا رہا ہے، تو اس کے لیے نہ وقت کی ضرورت ہے، نہ سما، نہ کیف، نہ یہ مکان، نہ زمین، کسی چیز کی حاجت نہیں۔ رسول اللہ کے ساتھ ہر گھڑی رہنے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی عزیز لخت جگر فاطمۃ الزہرا کے لیے کسی کو منتخب کیا تھا، وہ علی بن ابی طالب کو منتخب کیا تھا۔ اور یہ بات بھی بتا دوں، رسول اللہ نے اپنے جانے کے وقت جن لوگوں کا نام فرمایا تھا کہ میں ان لوگوں سے راضی ہوں، وہ کون لوگ تھے جن کے ناموں میں حضرت علی کا نام تھا؟ حضور نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں۔ وفات کے وقت بھی رسول اللہ ان سے راضی تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد جو سعادت حاصل ہوئی حضرت علی کو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کفن حضرت علی نے باندھا تھا، تجہیز و تکفین آپ نے فرمائی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری مرتبہ قبر انور میں جو اتارا گیا ہے، اس قبر میں اترنے والے بھی علی بن ابی طالب تھے۔ یہ فضائل، یہ کمالات بے شمار ہیں۔ اتنی بڑی وقت کی ضرورت، میں آپ کو کیا بتاؤں، اسلام شروع ہی ہوا ہے اقرا کہتے ہوں۔ سب سے پہلی آیت میرے نبی پاک پر جو اتری، مسلمانوں اتنی تو بات یاد رہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اقرا کا مطلب ہوتا ہے اے محبوب پڑھو، اے رسول پڑھو۔ دیکھو قرآن پاک میں بہت جگہ پر اللہ نے کل بھی کہا، کہو، لیکن جب سب سے پہلی آیت آئی تو اس میں کہا کل نہیں، اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام۔ اور ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی، یہ اس سے کہا جاتا ہے پڑھو۔ جبرائیل امین آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ 3 بار تو حضور نے نہیں پڑھا، صرف وہ اقرا اقرا کہہ رہے۔ 4تھی بار جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ نبی پاک نے پڑھا، اور اقرا اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا، اور نئے آدمی کو پڑھانے کے لیے کہیں گے کہو جیسے میں کہہ رہا۔ زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، نہ یہ کہ تم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے۔ ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں جو رات بھر تم اپنے دوستوں کے لیے گزارتے، تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے، ان دوستوں کے چکر میں اپنا مال بھی بہایا، وقت بھی گیا، حاصل کیا ہوا پتہ ہے؟ قرآن میں 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف یہ دوزخ میں جا رہے ہوں گے کہ ان کے دوست برے۔ بہت سارے ایسے لوگ، اور جن کے لیے تم نے زندگی پوری اجاڑ دی، وہ کب تک کے لیے آئے تمہارے پاس؟ تمہارے جنازے کے کندھا دینے کے بعد ختم ہو گئی بات۔ کون تمہاری قبر میں آتا ہے؟ کون تمہارے قبر کے حالات دیکھتا ہے؟ کون ہے جو حشر میں تمہارے معاملات کی سفارش کرتا ہے؟ کوئی نوجوان دوست تمہارے لیے مددگار نہیں۔ تمہارا دل بھی یہ کہے گا اس قبر کی نئی زندگی میں اگر کوئی آئے گا تو وہ آمنہ کا لال آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا۔ آپ نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ غم کیوں ہے؟ تو آپ خاموش رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو آج ہم سب کے لیے سبق ہے میرے عزیزو۔ فرماتے ہیں لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اپنے غم کو زیادہ مت بڑھا، جتنا لکھا ہے اتنا مل کے رہے گا۔ وما ترزق یأتک، جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے وہ آ کر رہے، وہ تیرے پاس آ جائے۔ غم کب بڑھتے ہیں انسانوں؟ ہمارے اندر جو ٹینشن جس کو آپ کہہ رہے ہو، فرسٹریشن کہہ رہے ہو، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں کب آتی ہیں؟ جب یہ اپنی لو اور اپنی خواہشات دنیا سے لگاتا ہے۔ خالق سے اگر لگاتا ہے تو پھر اس کے غم نہیں بڑھتے، بلکہ غموں کا مداوا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ٹینشن فری جینا چاہتے ہو تو انسانوں سے امیدیں کم کر لو، اللہ کی ذات سے یقین بڑھا لو۔
انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی۔ یہ کس فتح کے متعلق ہے؟ یہ فتح مکہ کے متعلق ہے۔ مکہ والے 1 سال پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے سے نکلے تھے، تقریباً 1400 صحابہ احرام کی حالت میں عمرہ کرنے کی غرض سے آئے۔ مکہ سے 35 کلومیٹر باہر حدیبیہ ایک مقام ہے، وہاں پر حضور کو زور زبردستی روک دیا گیا اور کہا گیا کہ ہم آپ کو مکہ میں انٹر ہونے نہیں دیں گے۔ سال بھر نہیں گزرا تھا، 7 ہجری کے قریب دوبارہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے سال جب تشریف لائے رہے تھے، اس وقت 10,000 صحابہ تھے، اور 10,000 صحابہ کے ساتھ جب مدینے سے مکہ نکلے، وہ ہیبت ایسی تاری تھی کہ مکہ والوں کے دل پورے ہل چکے تھے اور کوئی مقابلے کو تیار نہیں تھا۔ سب ادھر ادھر بھاگم بھاگی چل رہی تھی، کوئی کس کے ہاں جا رہا ہے، کوئی کس کے ہاں جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان المبارک 7 ہجری کو مکہ مکرمہ میں اس شان کے ساتھ داخل ہوئے کہ حضور کے داخل ہونے کی تاریخ سے لے کر آج تک دوبارہ کبھی خانہ کعبہ میں شرک اور بت پرستی نہیں ہو سکی۔ مجھے پنجابی نہیں آتی، لیکن پنجابی شاعر پیر مہر علی گولڑوی نے جب حضور پاک کا دیدار کیا اور پڑھا تھا تو ان کا قصیدہ پڑھتے ہیں تو جھومنے لگتے ہیں۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لکھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیہ، سبحان اللہ ما اجمل ما اکملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھے کتی جا اریا۔ اور اسی کی ترجمانی بریلی کے امام نے کیا تھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔